جس طریقے سے بھی آپ اس سے پیسہ نکلوا سکتے ہو نکلوا دو. گنڈے بدماش بھیجو, پولیس کو بھیجو, میرے مذاق کی بات نہیں کر رہا صاحب, جس طریقے سے آپ نکلوا سکتے ہو نکلوا دو اس سے پیسہ, ورنہ دینے والا نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں, اللہ رب العزت نے مومنوں کی ایک صفات بیان فرمائی ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کو پورا ادا کر دیتے ہیں. کسی کے پاس امانت رکھی, اب وہ انسان اس کو پورا ادا کرے, یہ انسان مومن ہے. اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے حقوق کو بہت زیادہ بیان فرمایا, اور لوگوں یعنی کسی کا حق مارنا اس چیز کی اللہ رب العزت کی یہاں پر معافی نہیں. اور یہ چوری کرنا, حق مارنا اور لوگوں کا مال کھانا, اسکیمیں بنا کر مال کھانا, اللہ رب العزت کی یہاں پر اس کی گنجائش نہیں. نماز چھوڑی, حالانکہ نماز کا چھوڑنا, ایک وقت کی نماز بھی انسان نے اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس کا جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا. اس انسان نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی, جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اگر وہ انسان توبہ نہ کرے تو جہنم میں جس کے دروازے پر نام لکھا جہنم کا تو اس کو جانا ضروری ہے. لیکن میرے محترم اس کو پھر بھی اللہ نے اسے ایک بار کہا یہ میرا حق ہے, لیکن لوگوں حق اگر اس پر کہیں گنجائش نہیں. آپ یہ دیکھیں شریعت کے اندر اگر کسی انسان نے چوری کر لی, 10,000 روپے کی چوری کی ہے, اس کے ہاتھ کاٹے ہیں. کسی انسان سے کہو بھائی 10 لاکھ روپے لے لو, اپنا ایک ہاتھ دے دو, دے دے گا انسان. 10 لاکھ کیا 50 لاکھ کو انسان ہاتھ دے گا اپنا, لیکن 10,000 روپے کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. کیوں؟ اب انسان سوچنے لگے کہ بھائی یہ تو چھوٹی چوری ہے یار, مطلب 10,000 روپے کی چوری کے اوپر بھی اور جو ہے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں شریعت میں, تو ظلم ہے انسان کے اوپر. انسان تو بہت محترم ہے اور انسان کی تو بہت ویلیو ہے. انسان کے لیے اللہ نے بندے کو بنایا ہے, انسان کے لیے ساری چیزیں ہیں, چرندے پرندے انسان کے فائدے کے لیے ہیں, اتنے سارے باغات ہیں, اتنے سارے پھل فروٹ ہیں, اتنے سارے درخت ہیں, یہ سب کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. لیکن 10,000 روپے اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, یہ تو ناانصافی ہے. میرے محترم بزرگوں, ناانصافی نہیں ہے, اس کے ہاتھ 10,000 روپے ہی لگے ہیں. اگر اس کے ہاتھ 10 کروڑ لگتے تو وہ بھی یہ چھوڑنے والا, بولو چھوڑنا تھا, چھوڑ دے. جو 10,000 کو نہیں چھوڑنا, بڑے رقم چھوڑ دے گا وہ انسان. آپ دیکھیں مسجد کے اندر انسان ہے, چپل چوری ہوگی صاحب, مسجد سے انسان چپل چرا کے لے گیا. اب لگتا ہے بہت چھوٹی چوری ہے, لیکن مسجد میں آنے کے بعد اس کے ہاتھ چپل ہی لگے ہیں, اس لیے انہیں اٹھا کے لے گیا. اگر مسجد کے اندر گولڈ بسکٹ پڑے ہوتے تو چھوڑتا وہ انسان. جو چپل چرانے مسجد میں آیا ہے اس کے ہاتھ میں گولڈ بسکٹ مسجد کے اندر پڑے ہیں, اب وہ چھوڑے گا اسے؟ جو چپل نہیں چھوڑ رہا وہ کیا چھوڑے گا؟ اس لیے ہاتھ کاٹ جائیں گے اس سے, تاکہ زندگی بھر کے لیے ہو جائے. ہاتھ کٹ گئے, معافی مانگ رہے, اللہ سے معاف ہو جائے گا, لیکن زندگی بھر رہے گا اس کے اوپر کلنک. کسی نے ایک چور ہے, اس نے چوری کی. میرے محترم بزرگ, اللہ رب العزت کا حق ایک مرتبہ کو معاف ہو سکتا ہے, اللہ جانے اور بندہ جانے. کیا پتہ انسان آخری وقت میں توبہ کر لے, اینڈ ٹائم پہ انسان نے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف کر دیا. ہے بہت سارے واقعات ایسے. عورت زنا زندگی پر زنا کرتی رہی زندگی پر, ساری زندگی اس کی خواہشات میں گزر گئی, لیکن آخر وقت میں توبہ کر لی. اللہ سے بس کیا کر دیا, کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے سارا معاف کر دیا. لیکن لوگوں کو حق معاف ہونے والا یہ اس کی یہاں شریعت کو گنجائش نہیں. اب لوگوں نے دیکھو کیا کر رکھا ہے, اسکیم بنا رہے ہیں لوگوں کو پیسے نکالنے کی اسکیم ہے. حساب ہم تو تمہیں یہ اسکیم ہے ہمارے پاس, آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دے دو اور ہر مہینے آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا, نقصان جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا اور پروفٹ آپ کا ہوگا. ہر مہینے ہم آپ کو 10,000 روپے یا 20,000 روپے, آپ اتنے پیسے ہمیں دے دیں, ہر مہینے ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے رہیں گے, اور جو آپ نے ہمیں پیسہ دیا ہے وہ آپ کا ہمارے پاس باقی رہے گا. انسان لالچ مان, بالکل ناجائز. یہ کیا ہے شکل؟ پروفٹ اگر آپ پیسہ کسی کام کے اندر لگا رہے ہیں, کاروبار میں لگا رہے ہیں, نقصان بھی جھیلنا پڑے گا اور فائدے بھی جھیلنا پڑے گا. نفع نقصان دونوں کے مالک ہوں گے. نفع ہوگا تو دونوں کو ہوگا, اور نقصان ہوگا تو نقصان کے مالک بھی دونوں ہوں گے, کہ میرا پیسہ باقی رہے اور مجھے ملتا رہے. یہ سراسر کیا ہے؟ بیاج, اور سراسر ناجائز. جن بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں اور لوگوں نے اس میں پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. میرے محترم ایک
ان کے بہکائے میں بالکل نہ. ایک مرتبہ جس کی حلق کے اندر پیسہ اتر گیا اب تم اس سے نکلوا کر دکھا دو. 500 روپئے کسی کو ادھار لیا نا تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, چکر کٹائے گا چکر. صاحب نے پیسے لگا دیے کام کے اندر بہت سارے, اب جو ہے نقصان ہو گیا. پہلے تو شروع میں آپ کو پیسے دیتا رہے گا برابر, 10 لاکھ وہ آپ سے لیے ہیں, ایسے ہی آپ کو ٹوپی بنائی ہے نا, ایسی ٹوپی ایک اور بنائی ہے, ایسی ٹوپی 2 اور بنائی ہے, ٹوپیاں بنا کے اس نے اب لوگوں کو پیسے دے رہا ہے. صاحب بڑا ایماندار آدمی, بڑا پیسے دے رہا ہے. ابھی آپ کو اس کو ہو گیا بھروسہ, اب وہ سارا پیسہ آپ کا لے کے فرار. یا پھر کیا کہے گا, ارے صاحب مجھے یہ نقصان ہو گیا, مجھے وہ نقصان ہو گیا, میرے پیسے وہاں پھنس گئے ہیں, آنے والے ہیں جب دے دوں گا. اب وہ آپ کو چکر کٹائے گا, بس منگل کو دن دے دوں گا آپ کو پیسے. اب جو منگل آئے گا کیا ہے, منگل کے دن آپ کا پیسہ آپ کو پورا مل جائے گا, میرے وہاں سے جیسے پیسہ آئے گا نا پورا آپ کو دے دوں گا. اب منگل بھی آ کے صاحب اب ایک دم یہ کہے گا نا نہیں دوں گا پیسے آپ کے میں, تو اب تو ظاہر سی بات ہے چھوڑنے کے لیے اسے. چلو بھائی منگل بھی آیا تو کیا کہے گا, اگلے والے منگل کہا تھا میں نے, اگلا منگل بھی آ گیا, ارے صاحب بارش ہو گئی تھی, صاحب وہ پیسے لے کر آیا تھا, جام میں پھنس گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. اب پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا, اب آپ کو بھی عادت پڑ گئی, کیا ہوئی, پیسہ ملنے والا نہیں. اب ڈپریشن کی تھوڑی انسان کی عادت پڑ گئی, یار چل دے دے گا. ایسے کرتے کرتے چکر کٹا کے انسان کیا کرے گا, اب انسان تھک کر بیٹھ گیا کہ یار پیسے ملنے والا نہیں ہے. میرے محترم بزرگ, ایسے انسان جو کہے نا پکڑو, جس طریقے سے آپ اس سے پیسہ نکلوا سکتے ہو نکلوا لو. گنڈے بدماش بھیجو, پولیس کو بھیجو, مجھے مذاق کی بات نہیں کر رہا صاحب, جس طریقے سے آپ نکلوا سکتے ہو نکلوا لو اس سے پیسہ, ورنہ دینے والا نہیں ہے, بالکل نہیں دے گا آپ کے پیسے. ہاں آپ کو معلوم ہے واقعی میں اس کے ساتھ نقصان ہوا ہے اور اس کا سب کچھ برباد ہو گیا, تب تو بات الگ ہے, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. اس کی ٹوپی اس کے ساتھ, اس کی ٹوپی اس کے ساتھ, بنا کے سب کی ٹوپی لے کے فرار. میرے محترم بزرگوں, جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے اپنے مطابق کام کریں. یہ نہیں کہ صاحب میں اپنے پیسوں کو ڈبل کرنے کی کوشش کے اندر لگا ہوا ہے, اپنے ہاتھ سے کاروبار کر, اپنے ہاتھ سے کام. آپ نے دیکھا ہوگا نا صاحب بیٹری والے رکشے بنوا لیے, آٹو چلوا رہے ہیں کرائے پہ, کیسی مارتا وہ آٹو والا. صبح کو آپ نے کرائے پہ لیا, اس نے مطلب آپ نے کرائے پہ اپنا آٹو دیا, 400-500 روپئے لیتے پورے شام تک ایسی چلے گا وہ. کیا میرا تو ہے ہی نہیں, میں تو 400 روپئے کرایہ دے رہا ہوں بھائی, 500 کرایہ دے رہا ہوں. اتنی 500 روپئے چکر میں اتنی ایسی پیسی مارا تھا کہ اس کا 2-4 مہینے میں بول جائے. میرے مطلب ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. جو آپ نے اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مدد نہ کریں, آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ منی میٹرو لیں, خرید کر اسی کو دے دیں. زکوٰۃ کے پیسے ہو, صدقے کے پیسے ہو, یا آپ مدد کرنا چاہتے کسی بھائی یہ دے, یہ تیرا ہے, اس کا مالک تو ہے, اس کی بیٹری چینج ہو, اس کی لائٹ ٹوٹے, انڈیکیٹر ٹوٹے, جو ہوگا تو ٹوٹے گا, چلا اور اپنا کھا کما موج. یہ طریقہ تو ٹھیک, ورنہ کرائے پر چلوانا یہ مناسب نہیں ہے. کبھی کسی نے پیسہ کما کر دیا کسی کو, بولو آپ بھی تجربے کار ہیں, کبھی کسی نے دیا پیسہ کما کسی کو؟ بہت کوئی انسان سوچ لے کہ نہیں یار میں نے اس کا کام کے اندر پیسہ لگایا ہے اور اس کا میرے پر پیسہ ہے, نہیں یار نقصان ہوگا تو بھائی غلط بات ہے, اور اگر میرا پیسہ ہوگا میں بھی نقصان برداشت نہیں کرتا, ایسی اس کا پیسہ ہے میں اس کا نقصان ہونے نہیں دوں گا. اور پھر ایک دم کیا ہو گئی, ایک دم کھلے آنکھ, ایک دم یہ سپنے میں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی میں اس کا نقصان نہیں ہونے دوں گا, اس کی پوری پیسے دے دوں گا, اور جو اس نے پیسے لگایا ہے سارا اس کو پروفٹ دوں گا. یہ تو کام ہو سکتا ہے, آپ کھل گئی ختم. سچی مجھ میں کوئی انسان ایسا ہو اللہ ماشاء اللہ تو بہت مشکل ہے. اپنے کاروبار اپنے ہاتھ میں رکھے, اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر جمے. یہ نہیں کہ پیسہ دے گا صاحب بھول گیا جب تو چل رہا ہے, یہ تو ختم ہے. ایک صاحب کو 2001 سال ہے, ابھی کی بات ہے, تھوڑے دن کی, 2-1 مہینے ہو گئے. زیادہ میری ملاقات بھی نہیں ہے, بس ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی. دوسری مرتبہ ملاقات جب ہوئی ہے, فون آیا میرے پاس, امام صاحب 2000 روپئے دے دو. ابھی 2 مہینے پرانی بات ہے. امام صاحب 2000 روپئے چاہیے, میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, ذرا باہر ہوں, پھنسا ہوا ہوں, جیسے یہاں سے آؤں شام تک آپ کو لوٹا دوں گا. میں نے چل یار باہر پھنسا ہوا ہے, باہر گیا ہوا بیچارہ پھنسا ہوا ہے, چل دے دے. اسے پیسے دے دیے. شام کو تو میں نے چل ابھی تو شام ہی ہوئی ہے یار, 2-1 دن کے بعد فون کر دوں گا. اس طرح سے 2 دن کے بعد فون کرا, بس ابھی ڈال رہا ہوں پیسے, اس کے بھیج دو, اس کے بھی دے دیا. کٹا جب بھی فون کرو ایسی گولی دیتا بھائی, بس امام صاحب ابھی بس ایسی میٹھی بولی کہ بھائی چل دے دینا یار. ہوتے 2 مہینے ہو چکے پیسے ملنے. اب انسان کیا کرے گا, یار چھوڑ ہی نہیں دینے کا پیسے, یہ پیسے
پھر کہہ سن کے ذرا سا اس کی جانکاری میں جو لوگ تھے ان سے کہہ سن کے میں نے کرا تو اس نے 1000 روپئے دیے ہیں اور 1000 روپئے بھی اس نے تو پھر فون اٹھانا ہی بند کر دیا. اس نے نئے نمبر سے فون کرا تو اٹھا لیا بیچارہ, من نے تو فون بھی اٹھانا. ایمان صاحب کے میسج جو انسان بھائی جس کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے اسی کے پیسے مار رہا, تو بھائی کس بنیاد پر پیسے کاروبار میں لگا دیں بتاؤ. یہ عبرت کی باتیں ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں زیادہ اپنے پیسے کو ڈبل کرنے کے چکر میں نہ لگیں. جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنے کاروبار میں خود لگائیں پیسے, خود زمینیں لے کر ڈال لیں, خود اپنے کاروبار میں لگائیں, اپنے ہاتھ میں اپنا کاروبار رکھیں اور اس کے مطابق انسان کو کام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز دیکھیں اپنے بچوں کو نا شروع سے ہمیں ترتیب بنانی چاہیے. میرے پاس پراپرٹی ہے, مالدار ہوں, 4 بچے ہیں, اب سب چل رہا ہے صحیح, الٹا سیدھا چل رہا ہے, سب الٹا سیدھا, یہ سارے بچے کما رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کس کا کیا ہے. اپنی چیزوں کو لکھ کر رکھیں, فلاں زمین فلاں بیٹے کی ہے, فلاں کاروبار فلاں بیٹے کا ہے, ورنہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے, یہ تو کاروبار میرا ہے, یہ تو مجھے دیا تھا پاپا نے, لکھت روپ میں کچھ نہیں ہے. جو جس کے قبضے میں آ گیا وہ قبضہ کر بیٹھ گیا اور اس کے مالک بن کے بیٹھ گیا, دوسرے کا حق مار رہا, کیا مار رہا, پہنچنا نہیں. اس لیے میرے محترم کو جتنے بھی آپ کے پاس پراپرٹی ہے, جو آپ کے پاس ساز و سامان ہے, اس کی لسٹ بنا کر رکھیں. میرے مرنے کے بعد اتنا میرے فلاں بیٹے کا ہے, یہ والا گھر میرا فلاں بیٹے کا ہے, یہ والا پلاٹ فلاں بیٹے کا ہے, یہ والا فلاں بیٹی کا ہے, اتنا میرے پاس پیسہ ہے, اتنا بچوں کا ہے, اتنا میری بیوی کا ہے. لیکن جب ہم مرنے کے بعد بانٹے گا کون؟ یہ نہیں کہ جس بچے پہ زیادہ بھروسہ ہے اس کو سونپ دیا ہم نے. 3 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, ایک بچے پہ زیادہ بھروسہ ہے ہمیں, اسی کو ہم نے سپرد کر دیا کہ لے بیٹا تو لے لے, یا اپنے چاچا کو دے دیا کہ چاچا تم جو ہے میرے مرنے کے بعد تم اسے بانٹ دینا. اب جس چاچا کا جس بچے تعلق زیادہ ہوگا نا اس کے حق میں فیصلہ کرے گا. ایسے انسان کے پاس آپ کریں, ایسا انسان آپ کی جائیداد تقسیم کرے جس کا بچوں سے کوئی تعلق نہ, جو سب کو برابر دے سکے. اور یہ چیز اپنے لکھت روپ میں رکھنی چاہیے. اگر آپ اپنے بچوں کو ابھی ہاتھوں ہاتھ نہیں دے رہے, ہاتھوں ہاتھ ہینڈ ٹو ہینڈ نام نہیں کر رہے, تو اس کا ایک پرچہ بنا کر رکھیں, اس کو لکھت روپ میں رکھے کہ میرے مرنے کے بعد یہ اتنی چیز اس بچے کی, ورنہ تو پھر لڑائیاں جھگڑے انہی بات کو لے کر شروع ہوتے ہیں. اور ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ بھائی کو دیکھے, بھائی کو اپنے دوسرے بھائی کی شکل دیکھے 10 سال 20 سال ہو جاتے ہیں, اور شادی بیاہوں کے اندر آنا جانا بھی ختم ہو جاتا ہے, بس صرف موت کے اندر آتے ہیں, مر گیا تو آ گیا ورنہ تو نہیں. کیوں؟ غلطی کس کی ہے؟ باپ کی. اس نے شروع میں تقسیم ہی نہیں کرا. اگر تقسیم کرنے میں خطرہ ہے تو کم سے کم لکھ کے تو انسان رکھ دے بھائی میرے پاس